बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जड़ोई के मेरे अजीम बाज़मीर गयूर सबको सलाम। मुझे उस तरह तकरीर करनी तो नहीं आती, जो बात सामने आ गई है, जो चीज किसी से रह गई, मैं उस बात पे डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले तो चढ़ोई के लोगों को आज ये अजीम शान हक मलकियत, हक हुक्मरानी कॉन्फ्रेंस कराने पे मुबारकबाद पेश करता हूं। खास मुबारकबाद इसलिए बनती है कि 2.5 साल इस जदोजहद के अंदर जो जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की तहरीक है, ये पहला वो पंडाल हमने देखा कि जिसके अंदर दरियां भी एक्स्ट्रा डाली गई, कुर्सियां भी एक्स्ट्रा लाई गई। ये एजाज है चढ़ोई के लोगों को, क्योंकि आप लोग नहीं जज कर सके थे कि क्या इतने ज्यादा लोग आ जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की वर्किंग ऐसी थी, आप लोगों की नीयत ठीक थी। जब नीयत ठीक हो तो नीयतों का दारो मदार आपके अमलों पे, आपके अमल ठीक थे, आप आवाम की बात कर रहे थे, रब ने आपकी मदद की और इन्हीं लोगों के जहनों में ये बात डाली कि उस तसल्लुत से बाहर निकलो जो सियासी लोगों ने 78 साल एक तसल्लुत इस अवाम पे जोड़ के रखा था, तकसीम करके रखा था, बिरादरियों के अंदर डरा के रखा था आपको पुलिस और थाने कचहरियों से। अल्लाह ने वो तसल्लुत आपका तोड़ा और आप लोग अपनी मर्जी से रात के इस पहर भी इस पंडाल में बैठे जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की बात सुन रहे हैं। इस पे आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। चौधरी यासीन साहब को मैं अच्छे तरीके से मुखातब करूंगा। जनाब चौधरी यासीन साहब, क्योंकि मुझसे पहले आपकी इतनी इज्जत कर दी है लोगों ने कि मेरी आपको जो रब ने इज्जत दी थी, आज उससे बढ़ के सवाल में आपकी और इज्जत कर दी है। वजह क्या हुई कि आपके करतूत। सच्ची बात बताऊं कि जिस दिन पहला इंटरव्यू इनका आया, वो आपने पढ़ा था ना, उस पर लिखा था कि जनाब के ये जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के तमाम मुतालबात की हिमायत करते हैं, 12 सीटों का खात्मा उसकी हिमायत करते हैं। तो दिल में मैं बात वो करता हूँ, झूठ नहीं, मुझे मेरे दिल में उनके लिए इज्जत बनी। मैं कह रहा चलो कोई एक शख्स तो मिला, अभी एक और भी है, वो साहब पता नहीं अपनी बात पे कायम रहते या नहीं रहते, सरदार याकूब साहब। उनसे जब पूछा गया नेशनलिस्ट भाइयों के हवाले से तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक्शन कमेटी जो है ये कोई गलत लोग नहीं है, ये अपने बुनियादी हकूक की बात करती है। मैंने कोई ऐसी इनके अंदर ऐसी बात नहीं देखी कि ये एंटी स्टेट या एंटी अदारा कोई बात कर रहे हैं। अभी ये देखते हैं कि वो किस दिन हमें डंडा चढ़ेगा। इनको बेसिकली डंडे चढ़ते हैं। अगर इनकी अपनी हैसियत होती ना तो ये डंडे वालों से न डरते, बूटों वालों से न डरते। इनकी कोई हैसियत नहीं है। हैसियत वो थी, मैं जात पे बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं कारोबार की बात करूंगा कि हमें भी, मैं अपना जाती आपको बताऊं कि मुझे भी कारोबार करते 25 साल से ज्यादा हो गए, 25-30 साल से ज्यादा हो गया है। मैं बामुश्किल अपने घर का निजाम चला रहा हूं। तो मैं चौधरी यासीन साहब से पूछूंगा, मैं वो चीज करूंगा जो मैंने मीडिया पे देखी और आपने भी देखी। मोटरसाइकिल की तस्वीर देखी चौधरी साहब की, मेरे ख्याल से वो भी 25-30 साल, इतना ही 25 साल पुरानी होगी। 2006 की मोटरसाइकिल पे 2006 में थे। तो मैं पूछूंगा चौधरी साहब, आप कौन सा ऐसा कारोबार करते हैं कि आप आज अरबपति बन गए हैं, आप ड्यूल नेशनल हो गए हैं, और मैं शौकत नवाज मीर जो एक मजदूर का बेटा हूं, मैं आज भी उसी एक छोटी सी गाड़ी में घूम रहा हूं। आज भी दोस्तों के पैसे पे, ये जो आवाम पैसा देती है उसके ऊपर हम जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की विजिट कर रहे हैं। ये आप बताएं पहले हमें कि चौधरी यासीन साहब और बाकी मेंबरान असेंबली जिनका हमेशा मैं जिक्र करता हूं, दादा बेटा और पोते की जो सीरियल लगी हुई है, ये चक्कर क्या आपका? ये आपको ये चक्कर नहीं बताएंगे, इसलिए कि अगर चक्कर आपको बता दिए तो फिर इनके जो पैसों की जरबे हैं वो रुक जाएंगे। चक्कर ये है कि इन लोगों ने 78 सालों में आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखा, आप लोगों को बरादरियों में तकसीम करके रखा, आप लोगों को नजरियात में तकसीम करके रखा, आप लोगों को इलाकों में तकसीम करके रखा, लेकिन होते अंदर से इकट्ठे हैं। आजकल इनकी तस्वीरें देख रहे हैं, हालांकि फिर मुंह में आता फिर मैं नहीं नौसरबाज कहूंगा, इनकी तस्वीरें आप देखते हैं
کبھی کون خوشگپیاں مار رہا ہے، ایسے ایسے آپس میں بیٹھے ہوئے تصویریں آپ ان کی دیکھیں، چودھری انوار الحق کو آج ایک بڑا لاڈ کر رہے ہیں، کبھی سردار عتیق صاحب کو لاڈ ہو رہا ہے، کبھی فاروق حیدر صاحب کو لاڈ ہو رہا ہے، کبھی تنویر الیاس صاحب کو نیلم بھیجا جا رہا ہے۔ یہ ان کے وہ گناونے چہرے ہیں کہ عوام کو خراب کرنے کے لیے، عوام کے اندر دشمنیاں پیدا کرنے کے لیے یہ جذباتی تقریریں کرتے ہیں، یہ قتل عام کرواتے ہیں، جس کی مثال اسی چوہدری کے اندر موجود ہے، جس کی مثالیں پوری ریاست کے اندر موجود ہیں۔ لیکن ان کا دوسرا چہرہ دیکھیں کہ رات کے ایک پہر جس وقت ان کی اصل جو مائی باپ ہے، پھر میں کہوں گا کہ انہوں نے ان کو ڈنڈا چڑھایا اور ایک ایسے شخص کو انہوں نے ساری جماعتوں نے، چاہے وہ نون لیگ، پیپل پارٹی، مسلم لیگ، جتنی بھی جماعتیں ہیں، پیپل پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی، مسلم کانفرنس، اگر اور بھی کوئی جماعت ابھی یہ اور کوئی لے کے آ جائیں گے، سب نے جا کے رات کو ایک ایسے شخص کو وزیر اعظم بنانے کا ووٹ دیا جس کا کوئی سر پیر ہی کہیں نہیں جڑتا تھا، جس کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ یہ ان کا اصل چہرہ ہے کہ دن کو یہ عوام کو لڑاتے ہیں، دن کو یہ 2 نمبر سکیمیں بناتے ہیں۔ ابھی ایک شخص نے پہلے یہاں پہ بات کی کہ یہاں پہ کس طریقے سے کرپشن ہوتی ہے۔ ان کی جو کرپشن کے طریقہ کار ہے، کوئی بھوٹی کرپشن کرتے ہیں، کوئی بڑی سسٹمیٹک کرپشن کرتے ہیں۔ اب جب سسٹمیٹک کرپشن کی بات ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ فائل ورک پورا کیا جاتا ہے، اس چور کو آپ پکڑ نہیں سکتے۔ تو یہاں پہ ایسے بھی فنکار موجود ہیں کہ اگر ایک پل کہیں پہ بننا ہے، اس کا ایسٹیمیٹ 60 لاکھ بنتا ہے، تو یہ جو چور بے ایمان ہمارے حکمران ہیں، یہ اسی پل کا ایسٹیمیٹ 1.5 سے پونے 2 کروڑ بنواتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے چہیتے ٹھیکیدار کو وہ ٹھیکہ دیتے ہیں اور اس سے کیش کی شکل میں وہ پیسہ لے لیتے ہیں۔ بتائیں آپ کس طریقے سے اس چور کو پکڑیں گے؟ آپ نہیں پکڑ سکتے۔ یہ ان کا وہ کام ہے کہ یہ کس طریقے سے ریاست کے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، ریاستی خزانے کو لوٹ رہے ہیں۔ میں کوشش کروں گا بات مختصر کروں اور وہ باتیں میں ریپیٹ نہ کروں جو اس سے پہلے ہو چکی ہیں، کیونکہ اب جب را فنڈنگ کا الزام لگا، باقیوں نے تو ان کو عزت دے دی، میں اس سے اگلی بات کروں گا کہ چودھری یاسین صاحب آپ ڈیول نیشنل ہیں۔ یاد ہوگا ابرار قریشی، یہ ابرار قریشی کا علاقہ، وہ بھی اسی علاقے میں رہتا ہے، وہ میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، وہ ایک عام انسان ہے، وہ بھی یورپ میں رہ رہی ہے۔ لیکن آپ کو ایک بات سمجھانی ہے کہ وہاں پہ اس نے انٹرویو کیا یا چودھری صاحب کے خلاف کی بات کی، چودھری صاحب نے اس کے خلاف سو کر دیا تھا کہ عزت کا دعویٰ کر دیا، پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے جو ہرجانہ اس کو پڑا۔ وہاں پہ قانون ہے، وہاں پہ قانون ہے، یہاں قانون نہیں ہے۔ وہاں پہ قانون اس کے وہ ری پروو کر سکا اپنی خبر کو یا اپنی اسٹیٹمنٹ کو، اس کے خلاف فیصلہ ہو گیا 14 کروڑ روپے کیا سم تھنگ جو بھی ہے ہرجانہ اس کو دینا پڑ رہا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم کہ ہمیں آپ نے را فنڈڈ کہا ہے، تو چودھری صاحب وہی قانون اس ریاست کے اندر انشاءاللہ لگوائیں گے آپ کے اوپر کہ آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا جو طریقہ کار، دیسی طریقہ کار، پہاڑی طریقہ کار جو ہوتا نا، وہ دیش پنڈال میں پورا کر دیتا۔ اب جو اصل ازالہ آپ نے کرنا ہے وہ آپ کو آزاد کشمیر کے اندر بھی تمام ایکشن کمیٹیز جہاں پہ موجود ہیں، آپ کو عدالتی سامنا کرنا پڑے گا، آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ کس طریقے سے آپ نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ را فنڈڈ ہے۔ ایک تو یہاں پہ برابر آ گیا۔ اب کیونکہ آپ ڈیول نیشنل ہیں تو آپ کو دونوں جہاں سے مزے لے رہے ہیں تو دونوں اخراجات بھی آپ کو ہمیں بتانے پڑیں گے۔ دوسرا جانے کا نوٹس آپ کو ہمارے وہ اوورسیز بھائی جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو ان کو بھی جواب دینا پڑے گا، کیونکہ یہ جو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کے اندر ہمارے اوورسیز بھائی ایک اہم کردار رکھتے ہیں۔ آپ نے ہمارے اوورسیز بھائیوں پہ یہ الزام لگایا، اب آپ کو اسی جگہ پہ جس طریقے سے آپ نے ابرار قریشی سے قانون ضابطہ استعمال کرتے ہوئے ہرجانہ لیا، ہمارے وہ لوگ بھی آپ سے وہاں پوچھیں گے کہ بتائیں کس طریقے سے آپ نے ایکشن کمیٹی کو جو ہے را فنڈڈ کہا۔ آپ ڈیول نیشنل ہیں تو دونوں جگہ سے آپ کو ڈیول نوٹس بھی آپ کو فیس کرنے پڑیں گے، ان کا جواب بھی آپ کو دینا پڑے گا۔ اب میں تھوڑا سا بات کروں گا اپنے ان سیاسی ورکروں سے، اپنے کونسلر صاحبان سے جو اس وقت بھی اس پنڈال کے اندر موجود ہیں۔ ہم نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جب بھی اجتماعات ہوتے ہیں اس کے اندر ہر نظریے کا شخص، ہر جماعت کا شخص موجود ہوتا ہے،
इस वक्त भी इस पंडाल के अंदर पीपल पार्टी, नून लीग, पीटीआई, मुस्लिम काफिर, जमात इस्लामी, हर मकतब फिक्र, हर नजरिए का बंदा यहाँ मौजूद है। हाथ खड़ा करके बताएं मौजूद है या नहीं है? सारे हाथ खड़ा करें। कोई हम आपसे सियासी बात नहीं कर रहे, सिर्फ इन नौसरबाजों को ये बताना चाहते हैं जो नौसरबाजियां भी करते हैं और आप लोगों को ये हुक्म करते हैं कि हम ये आर्डर हमने कर दिया कि कोई भी सियासी बंदा जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के किसी इज्तिमा में नहीं जाएगा। हाथ मैंने इसलिए खड़े कराए हैं कि तमाम सियासी जमातों के लोग, तमाम नजरियात के लोग इस वक्त भी तुम्हारे किसी आर्डर को नहीं मानते और जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के पंडाल में मौजूद है। सलाम पेश करता हूं ऐसे बाज़मीर, बागैरत सियासी कारकुनों को कि जो हक को समझते हैं और हक की बात करते हैं। अब आ जाता हूं मैं अपने उन कौंसलर साहबान को कि जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी इन सियासतदानों के पीछे, नजरियात के पीछे। इनके जब बल्दियाती फंड्स की बात हुई, ये कल मैंने रावला कोर्ट में भी बात की थी, तो जब इन्होंने फंड्स मांगे तो शॉर्टकट बात करूंगा क्योंकि जिसको बात समझ नहीं वो पूछ ले। बल्दियाती इलेक्शन हो गए, उसके बाद ये कानून कहता है, लोकल गवर्नमेंट एक्ट 1990 ये कहता है कि बल्दियाती फंड का इस्तेमाल काउंसलर ने, जो हमारा बल्दियाती मेंबर है, ये उसका काम है। जो हमारे मेंबरान असेंबली है, इनका काम कानून साजी करना है। इनके लिए एमएलए का लफ्ज इस्तेमाल होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इनका काम लेजिस्लेशन करना है। लेजिस्लेशन मुराद कानून साजी करना है। इनसे कोई पूछे कि जब बल्दियाती निजाम आ गया तो एक्ट के मुताबिक ये पैसा तकसीम करना तो काउंसलरों का काम है। अब मैं उन काउंसलरों को मुखातब करके बात करता हूं जो यहाँ पे हुए, मैं उनको सलाम पेश करता हूं, या जिन्होंने इस पंडाल को सजाने में हेल्प की, मैं उनको सलाम पेश करता हूं। मुझे किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। समझदार बागैरत के लिए इशारा ही काफी है कि जब आप इस बल्दियाती निजाम से पहले इनके लिए अपनी जानें तक कुर्बान करने को तैयार होते थे तो आप इनकी आंखों का तारा होते थे। यही बात होती थी। अब जब आप काउंसलर बन गए, मुख्तलिफ जमातों के काउंसलर बन गए, कोई आजाद बने, कोई मुख्तलिफ जमातों के बने, यही तरीकाकार है। अब उस काउंसलर ने जब कहा कि कानून ये कहता है कि पैसा हमें दो, हम इस्तेमाल करेंगे, गली महलों में काम करेंगे, लोगों के मसाइल हल करेंगे और कल जब इलेक्शन की बारी आएगी हमारी वजह से आपको वोट मिलेंगे, यही तरीका कार है ना। लेकिन इन पे इन्होंने एतबार नहीं किया अपने उस काउंसलर के ऊपर। इन्होंने कहा नहीं, अगर पैसे तो अनु दे दे फिर असी रेडियो ला लेवा। शर्म आनी चाहिए इन बेशर्मों को कि वो 78 साल निजाम जिसके अंदर सियासी वर्कर ने अपना घर बार तकसीम कर दिया, कत्लो वारत हो गई, अपने आप को जेलों में बंद कराया, झूठे पर्ची उन्होंने पेश किए, किस लिए कि वो एक नजरिया तुम उनको देते थे, सियासी जमातों की तकसीम उनको देते थे। उन्होंने तो अपने उस चीज की पासदारी की, लेकिन जब एक दफा तुम्हारे ऊपर ये बात आई कि इन काउंसलर्स के ऊपर एतमाद करो और ये फंड इनको दो, तो तुमने कहा कि बाबा ये फंड हम इनको नहीं देंगे। तो मैं ये सवाल छोड़ के जाऊंगा अपने उन काउंसलर साहबान से कि आपको ये बात सोचनी पड़ेगी कि क्या आपकी ये हैसियत है कि आप पे जब एतमाद की बारी आई तो इन्होंने बदएतमादी का इजहार कर दिया। ये बात सोचिए आप, हम रहे ना रहे, आपको ये बात सोचनी पड़ेगी कि आपने अपनी सारी नस्लें तबाह कर दी, जिंदगियां तबाह कर दी सियासी निजाम के पीछे, इस झूठे सियासी निजाम के पीछे, क्योंकि ये अवाम की फलाह बहबूद का सियासी निजाम नहीं है, ये इनके खानदानों की बढ़ोतरी का निजाम है, अपने बाल बच्चे को मजबूत करने का निजाम है, ये आम इंसान की बेहतरी का निजाम नहीं है। लेकिन आप फिर भी इसके अंदर रहे, अभी भी आप इसके अंदर हैं और आने वाले इलेक्शन में हम देखेंगे कि वहां पे आप कहां पे जाते हैं। हाँ, वो इलेक्शन की बात जो कर रहे हैं कि इससे पहले 12 सीटों का फैसला करना पड़ेगा, ये कल भी हमने बात की है। 12 सीटों के हवाले से थोड़ी सी बात करना चाहूंगा, शार्ट तरीके से बात करूंगा कि इसके 3 नुकसान हैं। सबसे पहला नुकसान फाइनेंशियल, आपका जो लॉस है, पैसे का नुकसान, कि यहाँ पे अस्पतालों में दवाई नहीं है। आपकी रोड का ये हालत हमने देखी है, जब रोड की बात करते हैं तो आपको जवाब दिया जाता है जनाब बजट नहीं है, हमें अपने हिस्से के मुताबिक फंड मिलते हैं, यही बातें होती हैं। तो मुझे एक बात बताएं कि चढ़ोई की सड़क जो मेन सड़क है, कि इसके ऊपर आते हुए शर्म महसूस की हमने कि चौधरी साहब जिसको आप पेरिस कर कहते थे वो हमने हाल आके देख लिया आपके पेरिस का, शर्म आनी चाहिए आपको। अब इससे आगे चलते हैं कि जवाब क्या मिलता है। चौधरी साहब आपको जवाब क्या देते होंगे कि जनाब हमें कोटली, जिला कोटली का जो एक हिस्सा बनता है बल्दियाती या नॉर्मल अपना डेवलपमेंट या नॉर्मल बजट में से हमें वही मिलता है। बिल्कुल कानूनी बातें यही है। अब इससे आगे चलते हैं, 12 सीटों को जोड़ता हूं इसके साथ कि यहाँ पे हालत ये है
کہ چڑوئی کی سڑک ٹوٹی ہوئی ہے, اسپتال میں جائیں سرنج وہاں پہ نہیں ملتی, سکولوں میں ہمارے بچے چھتوں کے بغیر بیٹھے ہوئے ہیں, کتا کاٹ لے سانپ کاٹ لے ویکسین موجود نہیں ہے, تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ جناب پیسہ نہیں ہے. تو یہ اتنے شہنشاہ کے بچے ہیں کہ وہ پیسہ جو ریاست کے اندر لگنا ہے وہی کروڑوں روپیہ آپ پاکستان میں جا کے 2 نمبر 12 سیٹوں کے نام پہ 2 نمبر سکیموں پہ جو کروڑوں روپے آپ لگاتے ہیں. شرم آنی چاہیے آپ کو. گھر میں آپ کی یہ حالت ہے کہ عوام کو آپ صحت کی سہولت نہیں دے سکتے, عوام کو آپ تعلیم کی سہولت نہیں دے سکتے, عوام کی سڑکیں ٹھیک نہیں کر سکتے, اور شہنشاہ کے بچے بنتے ہو اور پاکستان میں جا کے صرف ان 12 سیٹوں بلیک میلر سیٹوں کو اکاموڈیٹ کرنے کی کروڑوں روپیہ ریاست کا تم وہاں پہ لگاتے ہو. تمہیں کس نے یہ اختیار دیا؟ تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا. دوسرا نقصان, ان 12 سیٹوں کا دوسرا نقصان, اس پنڈال میں ہمارے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں, اس ریاست کے پڑھے لکھے نوجوان ہیں, کشمیری بہت ذہین ہے. اب ہوتا کیا ہے, ان 12 سیٹوں کے نام پہ ان سیٹوں کا کوٹا نکالا جاتا ہے, چاہے وہ میڈیکل کا ہو یا وہ آپ کی سرکاری ملازمتوں کا ہو. تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو کوٹا ہے یہ 3 یا 4 سیٹیں یہ مہاجرین مقیم پاکستان کے نام ہے. یہی ہوتا ہے. اب آگے کیا ہوتا ہے کہ ریاست کا جو پڑھا لکھا بچہ جس کا پروفائل جس کا میرٹ 90% سے اوپر جا رہا ہے, ادھر کی اگر میڈیکل کی کسی بھی کالج کی کیا لیں, اول عالم بات کر لیں, 10 سیٹیں ہیں, 10 میں سے 3 سیٹیں چلی گئی کوٹے کے نام پہ, پیچھے 7 رہ گئی. جو میں مثال دے رہا ہوں آپ کو, تو ہمارے جو 90% میرٹ جن کا ہے وہ 7 ہی بھرتی ہوں گے نا. 90 سے 91, 92 یا 92.2, 92.3 یہ میرٹ کا طریقہ کار ہے. اب ہوگا کیا, جو ہو رہا ہے 7 سیٹیں مل گئی, جو 90 کے لائن کے اندر باقی ہماری ریاست کے پڑھے لکھے بچے ان کو وہ 7 سے آگے سیٹیں نہیں ملیں گی, اس لیے کہ ہماری جو ریاست کے آپ کو 7 ہی سیٹیں ملنی تھی. 3 سیٹیں چلی گئی, 12 جو 2 نمبر سیٹیں ان کے کوٹے کے نام پہ, کہ ان لڑکوں کا جو معیار ہوگا 60, 70, 80% ہوگا. تو آپ بتائیں کہ ریاست کے اس پڑھے لکھے بچے کے ساتھ ناانصافی ہے یا نہیں ہے, جو 90% میرٹ لے کے بھی وہ سیٹ نہیں لے رہا, اور 60-70% کا ایک نالائق بچہ 2 نمبر سیٹوں کے نام پہ 2 نمبر سٹیٹ سبجیکٹ بنا کے ریاست کے ہمارے نوجوانوں کا حق مار رہا ہے. کیا یہ جائز ہے؟ یہ آ گیا دوسرا. اب اسی کا سب سے بڑا جو خطرناک معاملہ ہو رہا ہے, میں نے کل راولہ کوٹ میں یہ بات کی ہے کہ اسی 2 نمبر سٹیٹ سبجیکٹ کے اوپر اس وقت بھی ریاست کے اندر چند لوگوں کے نام تو سامنے آ گئے ہیں, جبکہ پوری ریاست کے اندر بیوروکریسی بھری ہوئی ہے. ان سیٹوں کے نام پہ 2 نمبر سٹیٹ سبجیکٹ ڈومیسائل بنا کے پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایک آفیسر ہے, وقت آنے پہ نام بھی بتا دوں گا, وہ اس وقت بڑا سٹیٹس انجوائے کر رہے ہیں. یہ بات میں نہیں کہہ رہا, ایف آئی اے کی جو ایک باقاعدہ انویسٹیگیشن ہے, ایف آئی اے کی رپورٹ کے مطابق میں بات کر رہا ہوں کہ اس کے اندر وہ موصوف وہ آزاد کشمیر کے ریاستی نہیں تھے, وہ پاکستان کے اندر پاکستانی ڈومیسائل کے اوپر پنجاب ڈومیسائل کے اوپر سروس کر رہے تھے. جو ہی آزاد کشمیر میں پوسٹیں آئیں تو انہوں نے فوری طور پہ 2 نمبر سٹیٹ سبجیکٹ آزاد کشمیر کا بھی بنا لیا, اور آج وہ پولیس کی ایک اچھی سیٹ کے اوپر سٹیٹس انجوائے کر رہے ہیں. اسی طرح ہمارے جوڈیشری کے ایک جج صاحب ہیں, سیم ان کا بھی یہ کیس ہے کہ وہ بھی آزاد کشمیر کے نہیں ہیں. پہلے وہ پاکستان پنجاب کا سٹیٹ سبجیکٹ انجوائے کر کے نوکری کر رہے تھے محکمے کے اندر, جو ہی یہاں پہ عدلیہ میں نوکری آئی فوری طور پہ 2 نمبر سٹیٹ سبجیکٹ بنا, اور وہ اس وقت ایک اچھی سیٹ کے اوپر سٹیٹس انجوائے کر رہے ہیں. وقت آنے پہ نام اور تمام چیز سامنے لے کے آؤں گا. میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس کے اوپر مجھے ندامت اٹھانی پڑے. میں جو بات کروں گا اس پہ سٹینڈ کروں گا. اب آپ یہ بات بتائیں کہ یہ کیا طریقہ کار ہے کہ ایک اصل مہاجر کو جب سٹیٹ سبجیکٹ بنانا پڑتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ جہاں کے تم رہنے والے ہو پہنچ کے ہو, ادھر کی تصدیق لے کے آؤ, 2 سرکاری ملازمین کی تصدیق لے کے آؤ, زمین کے کاغذات لے کے آؤ جو تمہیں الاٹ ہوئی ایز اے مہاجر, اس کے بعد جا کے اس کا جو سٹیٹ سبجیکٹ بنتا ہے. یہی قانون ہے. اب ادھر کیا ہے کہ ایک 12 میں سے کوئی بھی ایک جو ممبر اپنے جس علاقے کا بنایا ہوا ہے وہ لکھ کے دے دے گا کہ میں جانتا ہوں جی اس کو, یہ مہاجر ہے, اس کو میں جانتا ہوں, وہ تصدیق لکھ کے دے گا, یہ جہاں کے بھی ہیں یہ مہاجر تسلیم ہوں گے, اور ریاست کے خزانے پہ ریاست کے میرٹ کے قتل عام میں ان کو سامنے لایا جائے گا. اب ہو رہا کیا ہے کہ یہاں پہ ثابت شدہ, میں وہ بات کروں گا جو ثابت شدہ ہے کہ آپ کے ایک منسٹر صاحب ہے وزیر سپورٹس عاصم شریف بٹ صاحب, یہی نام ہے جی, عاصم شریف بٹ صاحب جو وزیر سپورٹس ہے. قانون میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہمارے اس قانون نے اس کو کتنا اختیار دے دیا کہ ایک منسٹر, ایک ایم ایل اے
وہ خالی تصدیق دے گا اور اگلا بندہ مہاجر تسلیم ہو جائے گا اور وہ کوٹے میں اور فائنینشیل کرپشن کے اندر وہ اس کا حصہ بن جائے گا کہ عاصم شریف بٹ کا اپنا سٹیٹ سبجیکٹ 2 نمبر جعلی ثابت ہو چکا ہے. ڈی سی آفس نے ثابت کر دیا, ابھی تک اس کو ڈی سی نہیں کیا گیا. یہ 2 نمبری ہے یا نہیں ہے؟ اب اگلا ظلم دیکھیں کہ جس منسٹر کا اپنا سٹیٹ سبجیکٹ 2 نمبر ثابت شدہ ہے تو بتائیں اس نے کتنے 2 نمبر سٹیٹ سبجیکٹ جاری کیے ہوں گے. اب جب یہ 2 نمبر سٹیٹ سبجیکٹ جاری ہوں گے تو ریاست کے بچوں کے میرٹ کا قتل عام ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ریاست کے پیسے کا بیڑا غرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ تو آ گیا 2 نقصان. تیسرا نقصان سیاسی ابتری, کہ یہ وہ 12 سیٹیں ہیں کہ جس وقت کسی سیاسی نظام کو ان بیلنس کرنا ہوتا ہے, وزیر اعظم تبدیل کرنا ہوتا ہے, وہ بھی کس طرح کہ شاذ و نادر کسی کو غیرت آ جائے وزیر اعظم کو یا سربراہ جو بھی جماعت کا ہو کہ وہ اپنے اصل جو مائی باپ ہیں ان کی بات نہ مانے, ناجائز بات نہ مانے یا انکار کر دے, تو فوری طور پر اس کو کہا جاتا ہے کہ ہم تجھے فارغ کر دیں گے. ہوتا کیا ہے, فارغ کرنے میں یہ 12 جو ہے نوسر باز سب سے پہلے حاضری دیتے ہیں, اور باقی جو ہے وہ بھی دودھ کے دلے نہیں ہیں. 53 میں سے 12 نکالے, باقی بھی نوسر باز ہیں, وہ بھی آ جاتے ہیں حاضری لگانے کے لیے. بھائی نیا وزیر اعظم آئے گا, نئی حکومت آئے گی, ہمیں اس کے اندر اچھی وزارت عظمیٰ ملے گی. یہ ہمارا سیاسی نظام ہے, یہ ہمارا سیاسی کلچر ہے. تو جب حکومت جو ہے ڈی ریل ہوتی ہے تو نقصان کس کا ہوتا ہے؟ عوام کا ہوتا ہے, پیسے کا ضیاع. اور اس کے بعد جو سکیمیں آپ نے پہلے جو کام ہو رہے ہوتے ہیں وہ کام رک جاتے ہیں, جس کی مثالیں پوری ریاست کے اندر موجود ہیں. حکومت تبدیل ہوئی, کام فارغ, منسٹر تبدیل ہوا, کام فارغ. یہی ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ. تو یہ وہ سیاسی ابتری ہے جو ان 12 سیٹوں کی وجہ سے ہے. پھر سوشل میڈیا کے اوپر بھی کچھ سوالات کیے گئے. ابھی مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ سوال کیا گیا کہ یہ حق ملکیت اور حق حکمرانی کیا, یہ ہمیں سمجھ نہیں لگتی. یہ تو کوئی اتنا بڑا فلسفہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی لوگوں نے بات کی ہے. حق ملکیت سے مراد یہ ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ ریاست کے اندر جتنے بھی وسائل ہیں, چاہے وہ معدنیات کی شکل میں ہے, چاہے وہ پانی کی شکل میں ہے, چاہے وہ جنگلات کی شکل میں ہے, یا دیگر ہمارے جو ایسے ذخائر ہیں, وہ ریاست کے اندر ہیں. دنیا کا یہ قانون ہے, آپ کا اپنا یہ قانون ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے اوپر پہلے ریاست کے اس علاقے کے لوگوں کا حق ہوتا ہے. ہم اس حق کو, آپ ہی کے ایکٹ کو, آپ ہی کے آئین کو, دنیا کے قانون کو آگے رکھتے ہوئے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ یہ ریاست ہماری ہے, اس کے وسائل ہمارے ہیں, ہمارا حق ملکیت تسلیم کرو. یہ تو ہو گیا حق ملکیت. اب کیا کہتے ہیں کہ حق حکمرانی. ہم یہ کہتے ہیں کہ حق ملکیت تسلیم کرو ریاست کے لوگوں کا, اور ان کے ایگریمنٹ ریاستی نظام کے ساتھ جو وزیر اعظم جو منسٹر متعلقہ ہے اس کے ساتھ ایگریمنٹ کرو. پتہ لگے کہ ریاست کے لوگوں نے جو قربانیاں دی, جو اس سے پہلے خواجہ مہران پیٹ کے رو کے یہ باتیں کہہ رہا ہے کہ میری قبریں ڈبو دی, میری مسجدیں ڈبو دی. لیکن یہ بتاؤ, اگر ہم نے قبروں کی بھی قربانی دی, ریاست کو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ یہی وہ حق حکمرانی ہے, حق ملکیت ہے جو ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ ملکیت ہماری ہے, ریاست ہماری ہے, اس کے وسائل پہ ہمارا ملکیت کا حق تسلیم کرتے ہوئے ہمارے ریاستی نظام کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کرو, تب جا کے حق ملکیت, حق حکمرانی پوری ہو. یہ وہ حق ملکیت, حق حکمرانی. ہم نے کہیں نہیں کہا کہ کسی کو وزیر اعظم بنا دو, کسی کو صدر بنا دو, تمہیں یہ قبول ہو یہ ہوتے. صرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اندر جرت نہیں ہے اپنا حق مانگنے کی, اپنی ملکیت مانگنے کی. اس عوام کے اندر یہ جرت موجود ہے کہ وہ تمہیں کہتی ہے کہ بے شرمی سے باہر نکلو, حق ملکیت مانگو, حق حکمرانی کو مانگو, تبھی جا کے ریاست خوشحال ہوگی, ریاست کے اندر روزگار آئے گا. اور یہ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں اور یہ ہسپتالوں کے اندر جو ہمارے بچے تڑپ تڑپ کے ہمارے مریض مر جاتے, اس سے جان چھوٹے گی. یہ حق ملکیت, حق حکمرانی. اب ایک آج خاص بات اور کر کے جاؤں گا. ایک تو ہم نے راولہ کوٹ میں یہ مثال قائم کی ہے, اور آج یہاں پہ بھی بات کی تو 2 سوالات سامنے آئے تھے کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ زیادہ تقاریر نہیں کریں گے, آپ لوگ سوال پوچھیں گے, ہم اس کا جواب دیں گے, کیونکہ ہم پابند ہیں آپ لوگوں کے سوال جواب جو ہے نا ان کا جواب دینے کے لیے. جو سوال آئے ہم نے ان کے جواب دے دیے. ایک بات میرے تک جو سوال آیا تھا کہ جی مہاجرین کی 12 سیٹیں ختم کر کے گلگت کی 12 سیٹیں رکھی جائیں. ہم تو پہلے دن سے پیٹ رہے ہیں, ہم تو پوری ریاست کی بات کر رہے ہیں, ہم 84,000 مربع میل کی بات کر رہے ہیں. آپ کو کس نے کہا کہ ہم صرف آزاد کشمیر کی بات کر رہے ہیں؟ ہم 84,000 مربع میل کے وارث ہیں, ہم اس کی بات کرتے ہیں. تو ہم نے کب کہا کہ ہم نہیں کہتے کہ گلگت کو جو ہے وہ کشمیر کا حصہ نہیں ہے, مقبوضہ کشمیر نہیں ہے, یا وہ حصہ جو آپ نے چائنا کو گفٹ کر دیا وہ کشمیر کا حصہ نہیں ہے؟ وہ سب کشمیر کا حصہ ہے.
ہم پورے 84,000 مربع میل کے وارث ہیں, ہم پورے مربع میل کی بات کرتے ہیں. یہ وہ سوال تھا جس کا میں نے جواب دے دیا. ایک سوال اور ہے, وہ آگے عمر صاحب آئیں گے, وہ جواب دیں گے. اب ایک اور چیز قائم ہو گئی ہے کہ اب یہ جو حکمران ہیں ان کے اندر اگر ذرا بھی جرت ہوئی نا, یہ چیلنج یہاں پہ بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں کیونکہ چودھری یاسین صاحب کی عزت تو آپ نے بہت کر دی ہے, میں چیلنج کر کے جاتا ہوں. چودھری صاحب دو چیزیں آپ کر کے بتا دینا. ایک, جس طریقے سے یہ پنڈال سجا ہے اتنی دیر تک ان لوگوں کو اس طرح بٹھا کے رکھنا. آپ کو ہم نے نہیں کہا کہ ہم کالے پائپ دیں گے, 2 نمبر سکیمیں دیں گے یا نوکریاں دیں گے, ہم نے کوئی ایسا وعدہ نہیں کیا. ہم نے آپ سے بنیادی حقوق کی بات کی ہے کہ آؤ بیٹھو, مل بیٹھ کے اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ کی بات کرتے ہیں. ہم نے کوئی جھوٹا وعدہ آپ سے نہیں کیا. چلیں چودھری صاحب آپ کو یہ بھی چیلنج نرمی دیتے ہیں, آپ پھر جھوٹے وعدے کریں, کالے پائپ 2 نمبر سکیمیں اور نوکریوں کے بٹھا کے بتائیں. اور اس پنڈال کے اندر جس طریقے سے ہم نے عوام کو یہ اختیار دیا ہے, حق دیا ہے کہ آپ کا یہ حق ہے کہ آپ ہم سے پوچھو جہاں تمہیں بات نہیں سمجھ لگ رہی کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی والے کون ہیں, کیا بات کر رہے ہیں, کیا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے. پہلی بات ہے کہ آپ بھی اس طرح کے پنڈال میں عوام کو یہ حق دیں کہ وہ آپ سے سوال کر سکیں. دوسری بات, خاص پھر چودھری صاحب کو میں یہ چیلنج دے کے جاؤں گا کہ مزہ تو تب ہے کہ آپ جب بھی اب اپنا پنڈال سے جائیں تو آپ بھی عوام کے اندر اس طرح بیٹھیں. اگر آپ میں ہمت اور جرت ہوئی, ہم آپ کو اسی طریقے سے عوام کے اندر بیٹھنا دیکھنا چاہتے ہیں. یہ 2 چیلنج ہے چودھری صاحب آپ کے لیے کہ آپ بھی اگر ہوئے اس قابل کہ آپ اس عوام کے اندر دوبارہ ہمت ہوئی آنے کی, تو آپ کو اسی طریقے سے جس طرح امتیاز اسلم بیٹھا ہوا ہے, چودھری شبیر صاحب, عمر, یا آپ لوگ بیٹھے ہیں, ہم سب کی ایک حیثیت ہے. اور چودھری صاحب کو یہ چیلنج کر کے جاتا ہوں کہ چودھری صاحب آپ بھی جب اگلا آپ اپنے کو پنڈال سے جانا ہوا تو آپ بھی پنڈال کے اندر اگر آپ کے اندر جرت ہوئی, ہمت ہوئی, تو آپ بھی اس طرح بیٹھیں گے تو ہم کہیں گے یار واقعی چودھری صاحب میں کچھ تبدیلی آئی ہے کہ انہوں نے جو سابقہ لوٹ مار ہے وہ ختم کر دیا, اب وہ عوام کے اندر آ گیا, عوام کا درد ان کو آ گیا, وہ عوام کے اندر بیٹھنا چاہتے ہیں. چلیں یہ بات تو دیں گے. اچھا, ابھی آپ کو بتاؤں جی, یہ اکثر کہتے ہیں کہ جی یہ جتھا ہے یہ قانون کو نہیں مانتے. ابھی ایک چھوٹی سی بات ابھی امتیاز نے یہاں کے کر لی, بتائیں ہم یہ پرامن ایک احتجاج کر رہے ہیں. احتجاج کیا پرامن, ہمارا یہ کانفرنس ہے. احتجاج تو ہوتا ہے کہ شور شرابہ, توڑ پھوڑ یا کس طرح کی بات. ہم پرامن ایک اپنی کانفرنس کر رہے ہیں, ہمارا بینر لگا ہوا کہ ملکیت حق حکمرانی. کیا کسی جگہ کوئی بد نظمی ہوئی؟ صبح سے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ڈسپلن کے اندر بیٹھے ہیں, تو پھر یہ بات بتائیں کہ لوگوں کو زیر بار کرنے کی کیا ضرورت ہے, پولیس کو یہاں پہ آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم بالکل اس کو کنڈیم کرتے ہیں کہ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. آپ چوکوں چوراہوں کو بند کریں کہ جب ان حکمرانوں کے جلسے ہوتے ہیں تو سڑکیں بند کر کے یہ جلسے کرتے ہیں. اس وقت تو کوئی قانون یا دفعہ 144 کی خلاف ورزی نہیں ہوتی, کوئی اس وقت کسی سے منظوری نہیں لیتا. ہمارے ہی اجتماعات کو یہ کیوں پابند کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ اجازت نامہ لیں, آپ ٹائم طے کریں, کیوں ہمارے ساتھ یہ 2 نمبری کی جاتی ہے؟ جب ہم آپ کو پیار سے ہی بات سمجھا رہے ہیں کہ ہم نہ تو کسی ملک کے خلاف ہیں, نہ کسی ادارے کے خلاف ہیں, اور نہ ہی یہاں پہ بیٹھ کے ہم نے کسی ایٹم بم کی بات کی ہے, نہ ہی کوئی نیوکلر جو ہم نے ایسا پلان جو ہے ڈسکس کیا ہے کہ آپ کو کوئی سلامتی کو خطرہ پڑ گیا ہو, کہ آپ کو کوئی پریشانی ہو گئی ہو, تو پھر آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی ہے کہ آپ یہاں پہ آ کے لوگوں کو زیر بار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر دوبارہ کسی بھی جگہ پہ ایسی بات کرنے کی کوشش کی گئی تو آپ کو اس کا سخت سے سخت جواب دیا جائے گا. اب آج آپ کو اور جو ہمارے جو چونکہ معاملہ نیو ہے, ڈی آئی جی جو پوچھ ڈویژن سردار ظہیر صاحب, میں دونوں کا نام لے کے ان کو مخاطب کروں گا کہ آپ کس پولیس کی بات کرتے ہیں, آپ مورال ڈاؤن ہونے کی میرے ساتھ باتیں کرتے ہیں. خاص طور پہ آئی جی صاحب, آپ کس پولیس کے مورال کی بات کرتے ہیں کہ جس پولیس کی یہ حیثیت ہے کہ بعد آپ نے سوشل میڈیا پہ خبر پڑی ہوگی, پروپیگنڈا کیا گیا کہ رفیق میر ایک وہاں پہ ایکشن کمیٹی کا بندہ ہے جس نے کسی لڑکی سے کو عورت کو ہراسمنٹ کا کیس بھی اس پہ آگی درخواست آ گئی ہے. معاملہ کیا ہے کہ وہ لیڈی میری بہن ہوگی, میں اس کے خلاف کوئی لوز بات نہیں کروں گا, وہ میری بہن ہے, وہ رفیق میر کی کرایہ دار ہے, وہ بغیر کرایہ دیے ہوئے گھر چھوڑ کے دوسرے مکان میں چلی گئی. رفیق میر جو ہمارا ایک ایکٹیو نمائندہ بات کے اندر ایکشن کمیٹی کا ایکٹیو پرسن ہے, اور لاسٹ ہم ان کی مارکیٹ میں گئے تھے, عمر صاحب آپ کو یاد ہوگا, وہاں جا کے انہوں نے حمایت کا اعلان کیا. اب تکلیف کیا, پھر پوچھوں گا آئی جی صاحب سے کہ آپ کا قانون کدھر ہے اور آپ ہمیں قانون ضابطے, وہ بھی ابھی دوسرے پہ بھی آتا ہوں کہ معاملہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ عورت ہماری بہن ہے,
बिल्कुल कमी हो सकती है, किराए में कुछ हो सकता है, लेकिन साबित शुदा चीज है कि वो औरत जिस स्कूल में टीचर है वहां के प्रिंसिपल ने बैठ के जिरगा किया और साबित हुआ रफीक मीर की बकायादार वो औरत है, मकान का किराया बकाया। वो रफीक मीर उससे मकान का किराया मांग रहा था और जिरगा स्कूल में और साबित हो गया। उस औरत ने कहा मैं कुछ दिनों के बाद वो पैसे दे दूंगी। अब उसको इस्तेमाल करके एक दरख्वास्त दिखाई गई, एक्शन कमेटी को टारगेट किया गया। जबकि दूसरी तरफ हमने फिर भी कानून की बात की, रफीक मीर ने भी जाके दरख्वास्त दे दी कि मेरे पैसे बकाए इस लेडी के जिम्मे, मेरी बहन है वो, तो मुझे उससे पैसे लेके दिए जाए, मेरा इसके अलावा और कोई मसला नहीं है। अब होता क्या है, मीर अकबर साहब, वो मीर अकबर साहब जो बड़े अपने आप को वो नेक सीरत और बड़े ही वो इंसाफ पसंद कहते हैं, कि जिन्होंने पिछले अरसे में, अगर आपको याद हो कि वहां पे आमिर साहब हमारे एक एडवोकेट हैं, उनकी बहन मैरिड के ऊपर आ रही थी दूसरे नंबर पे, इन्होंने उस मैरिड का बेड़ा गर्क किया और अपनी भांजी जो मैरिड में आती किसी जगह नहीं थी, फेल हुई भी थी, उसको ला के दूसरे नंबर पे खड़ा कर दिया। और जो हमारे आमिर साहब एडवोकेट हैं भाग के, उनकी बहन को जो उन्होंने वहां से निकाल दिया और वो मैरिड कर लिया, उन्होंने धजिया पे कह दी। वो मीर अकबर साहब जब उनको पता, क्योंकि उस पे जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने उनकी थोड़ी इज्जत करवाई थी, पूरी रियासत के अंदर उसको डिस्कस किया था कि ये मैरिड है जो मीर अकबर साहब जो रियासत के अंदर जिस मैरिड की बात करते हैं, वजीर आजम अनवारुल हक साहब जिस मैरिड की बात करते हैं, तो अब वही मीर अकबर साहब जिनको थोड़ी तकलीफ थी एक्शन कमेटी की, उन्होंने जो ही देखा उनको मौका मिल गया, उन्होंने फौरी तौर पे पुलिस वालों को डंडा चढ़ाया। मैं बिल्कुल डंडे का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आपकी पुलिस के लिए, डीआईजी पुंछ आपकी पुलिस के लिए, कि मीर अकबर साहब वहां पे ऐलान करते हैं कि पुलिस कमजोरी दिखा रही है, पुलिस क्यों नहीं एक्शन कमेटी के बदमाशों के खिलाफ एफआईआर काटती है। असल मसला मैंने आपको बता दिया और वहां पे फौरी तौर पर रफीक मीर के नाम एफआईआर काटी जाती है। तो मैं पूछना चाहता हूं इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से कि मामला क्या था और तुमने एफआईआर किस हिसाब से काटी, और फिर तुम कहते हो कि पुलिस का मोरल डाउन होता है। तुम खुद ऐसे काम करते हो कि तुम्हें फिर नदामत होती है और फिर पुलिस का मोरल डाउन होता है। जब ऐसे मामला करोगे तो वो जूनियर अफसर परेशान हो जाता है कि बताओ एफआईआर बनती नहीं है, मुझे एफआईआर काटनी पड़ी। जो हाँ फॉर्च्यूनर थी, उसके अंदर कोई सियासी शख्सियत वो शराब लेके जा रहे थे, पकड़े गए, रोक लिया पुलिस ने। पता नहीं किधर से हिम्मत आ गई कि उन्होंने पैसे भी दिए। देखिए बाज़ अमीर लोग हर जगह मौजूद हैं। हमने हमेशा ये बात की कि आपकी 5 उंगलियां बराबर नहीं है। जहां पे हम पुलिस के लोगों के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, वहां पे पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर ऐसे ईमानदार लोग मौजूद हैं जिनकी वजह से आज ये पुलिस का निजाम चल रहा है। तो वहां पे भी ऐसे नौजवान बैठे रहते जिन्होंने किसी पैसे की लालच में नहीं आए, किसी खौफ में नहीं आए, उन्होंने एफआईआर काट दी। अब एफआईआर काटी है, पता नहीं ये अभी कंफर्म खबर है या नहीं है कि 2 पुलिस एहलकारों को वहां से मुअत्तल कर दिया गया। कंफर्म है। जुर्म क्या है कि उन्होंने एक लाडला कोई होगा, मुझे नहीं पता कौन है, बड़ी गाड़ी वाला कोई सियासी बंदा है जिसका बैकग्राउंड होगा तगड़ा, उसके ऊपर तो आईजी साहब आप स्टैंड नहीं कर सके, उसके ऊपर आपने 2 पुलिस वाले मुअत्तल कर दिए। हुआ क्या होगा, उन पुलिस वालों ने, जाहिर बात है वो शराब लेके जा रहा था, वो हज करके तो नहीं आया था कि पुलिस वाले उसको कहते सर आए जनाब बैठे यहाँ पे कुर्सी पे, आपकी गाड़ी से शराब निकली है। पुलिस चेक थ्रू कर दी है ना, जिस तरह से ना होती है चेक थ्रू हुई उसी। आज की बात और उसके जवाब में कोहाला रोड बंद है। सलाम पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ कोहाला के लोगों को कि अगर इस आईजी को, अगर इस इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को शर्म नहीं आई कि तुम्हारे पुलिस वाले जिन्होंने ठीक काम किया, एक नौसरबाज गलत इंसान को शराब ले जाते हुए पकड़ा, तुम तो सपोर्ट नहीं कर सके। वही लोग, वही इस रियासत के बाज़मीर को, हालांकि मुजफ्फराबाद के बागैरत लोगों ने रोड बंद कर दिया और मुतालबा किया कि उन 2 सिपाहियों को क्यों मुअत्तल किया गया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, ये तुम्हारा पुलिस का निजाम है। तुम बातें करते हो बड़ी बड़ी, ये इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, ये आपकी असल हैसियत है कि तुम हमें दरस देते हो, तुम हमें डराने की बातें करते हो कि तुम अभी वाकिफ नहीं हो कि पंजाब में क्या होता है। ये कश्मीर है, इस कश्मीर के लोग भी बड़े दलेर हैं, अभी तुम्हारा भी इनसे वास्ता नहीं पड़ा। ये दिल में से निकाल दो कि पाकिस्तान में क्या होता है। ये आजाद कश्मीर अलग रियासत है, इसके अंदर अलग लोग हैं, बाज़मीर बागैरत लोग हैं। ये किसी भी सूरत अपने हक से पीछे नहीं हटेंगे और जायज हक पे कट मरने को ये तैयार है। इंशाअल्लाह 29 नवंबर को आपको बाहर निकलते हुए ये साबित करेंगे कि कश्मीर के लोग बागैरत बाजुरत हैं, वो किसी भी सूरत अपनी बात से पीछे नहीं होते। बात मेरी लंबी हो गई है, माजरत भी करूंगा क्योंकि उमर साहब ने बात करनी है। क्लोज करूंगा, क्लोज करते हुए
خاص طور پہ ہمارے جو اوورسیز بھائی ہیں جو پوری دنیا کے اندر موجود ہیں, خاص طور پہ جس علاقے کے اندر میں موجود ہوں, یہاں سے ہمارے اوورسیز بھائی جو ہمیں لائیو دیکھ رہے بھی ہیں, ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہر مشکل وقت میں ہمارے اوورسیز بھائیوں نے, چاہے وہ ریاست کے کسی کونے میں موجود ہیں, انہوں نے آگے بڑھ کے ہمارا ساتھ دیا, اور وہ پریشر جو ریاست کے ان گنڈوں نے, ان بدماشوں نے, ان حکمرانوں نے عوام پہ ڈالنے کی کوشش کی, اس کو توڑنے میں ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے, جس کے لیے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. ہاں یہ بات بھی چل رہا ادھر چل رہا ہے. پھر تو ہڈے کو خاص رابطے ہیں, باقی تو بلڈنگ لگے تھے. پھر رابطہ چیک کرو انہوں نے کس طرح رابطہ چل رہا. اچھا, اب جو دوسری بات کرنی ہے کہ وہاں پہ راجہ امجد علی خان صاحب جو ہمارے سینئر کور ممبر ہیں, وکیل ہیں, ایڈوکیٹ ہیں اور بہت ذہین انسان ہیں, وہ بیرون ملک گئے ہوئے ہیں, اور جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی انڈرسٹینڈنگ سے, کیونکہ ان کا پلان جو ہے 2-3 ماہ پہلے کا بنا ہوا تھا, وہ وہاں پہ گئے. وہاں پہ جتنے ہمارے اوورسیز بھائی ہیں وہ ان سے مشاورت کریں گے. ان کی مشاورت کے بعد جو وہاں کا اگلا لایا عمل ہوگا اوورسیز کا, وہ تمام اوورسیز بھائیوں کی مشاورت سے انشاءاللہ چند دنوں میں وہ لایا عمل سامنے آئے گا. آپ جب یہ ان نصر بازوں کا حال دیکھیں, اے آئی ٹیکنالوجی پہ ہماری فیک ویڈیوز بنتی ہیں, فیک اکاؤنٹ بنے ہوئے جن پہ الٹی سیدھی خبریں لگائی جاتی ہیں, ان کے خلاف خبر لگی جناب راجہ امجد علی خان صاحب ڈر گئے, وہ بیرون ملک بھاگ گئے. اور وہ ڈرنے والا شخص نہیں ہے, ابھی تم اس کے واقف نہیں ہو. ہم جانتے ہیں ہمارا بھائی ہے, وہ بہت دلیر انسان ہے, بڑا باغیرت باجرت انسان ہے. جب راستہ پڑے تو تمہیں جواب ملے گا. فی الحال وہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا کام لے کے اوورسیز کے پاس گئے ہیں. ان کی بچی کا بھی وہاں پہ ریزلٹ بھی تھا, اس کا بھی ایک مسئلہ تھا جو انہوں نے دیکھنا تھا. پلان ان کا پہلے طے تھا, اوپر سے کال برابر آ گئی, تو ہم نے ان کو یہ اعتماد دیا کہ آپ وہاں جائیں, جا کے ہمارا ساتھ جو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹیز کے جو ایشو ہیں وہاں لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے, تمام لوگوں سے مشاورت کرتے ہوئے وہاں پہ جو لایا عمل اگلا دینا ہے وہ وہاں پہ جا کے دیں گے. بہت بہت شکریہ چڑوئی کے باغیرت باجرت لوگوں کا. اس وقت بھی یہ جو سہولت کار یہاں پہ بیٹھ کے ڈائریاں لکھ رہے ہیں نا, یہ پیچھے وہ دیکھ لو, وہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. سلام پیش کر دو اپنے باجرت باغیرت لوگوں کو, سلام پیش کر دو. میں بات ختم کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر تمام منتظمین کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس کامیاب ترین پروگرام کو ارینج کرنے میں یہاں پہ اپنا جانی مالی جو بھی تعاون کیا, کیونکہ بڑی آپ کو چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں, آپ نے برداشت کیا اور اتنا بھرپور جو ہے یہاں پہ اچیومنٹ کیا. آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. والسلام.